پنجاب بزنس کونسل پاکستان اور چین کے درمیان اہم کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین میں پنجاب بزنس کانفرنس سے خطاب، کہا چینی تاجروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری میں سہولت فراہم کریں گے۔ چینی حکومت کی سیاسی بصیرت اور ترقی سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ چین کی ترقی کرتی معیشت ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ چینی صدر کی مدبرانہ باصلاحیت قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ چین اور پاکستان کے دہائیوں پرانے مضبوط اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ قومی اسمبلی میں ڈیجیٹل شناخت بل پیش ہونے کا امکان، قومی اسمبلی اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ بل وزیر مملکت شہزاد فاطمہ پیش کریں گی۔ بل کے متن کے مطابق نیشنل ڈیجیٹل کمیشن کا قیام ہوگا۔ کمیشن کی سربراہی وزیر اعظم کریں گے۔ چاروں وزرائے اعلیٰ، اسٹیٹ بینک، ایف بی آر اور پی ٹی اے کے سربراہان بھی کمیشن میں شامل ہوں گے۔ ساتھ ہی پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ قیادت صنعت کے اعلیٰ ماہرین کریں گے۔ نئے نظام کے تحت ہر شہری کے لیے ڈیجیٹل شناخت بنائی جائے گی۔ شہریوں کی صحت، اثاثوں اور دیگر سماجی اشاریوں کے بارے میں معلومات شامل ہوں گی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں شیریں مزاری سمیت مزید 9 ملزمان پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت جج امجد علی شاہ نے کی۔ سماعت کے لیے بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو کوٹ لکھپت جیل سے اڈیالہ جیل پہنچایا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جن ملزمان پر فرد جرم عائد کی ان میں راشد حفیظ، منیر، خادم حسین کھوکھر، ذاکر اللہ، عظیم اللہ، طاہر صادق، مہر جاوید اور چودھری آصف شامل۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے 256 کی درخواست دائر کی گئی، جس کے باعث ان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کی درخواست آئندہ سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر نوٹس عدالت نے سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ سابق نیوی افسران کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سے سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد روکنے کا حکم، امتناع ختم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاک یارڈ حملہ کیس میں نیوی کے 5 سابق افسران کی دستاویزات کے حصول کی درخواست نمٹا دی۔ جسٹس بابر ستار نے درخواست نمٹانے کا فیصلہ سنایا۔ نیوی کے 5 افسران کو کورٹ مارشل کے ذریعے سزائے موت سنائی گئی تھی، جس پر ہائی کورٹ نے عمل درآمد روک رکھا تھا۔ 16 دسمبر 2014 سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کو 10 برس بیت گئے۔ ملک کی تاریخ کا المناک واقعہ، دہشت گرد دیوار پھیلان کر آرمی پبلک اسکول میں داخل ہوئے، طلبہ پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر پہنچ کر اے پی ایس کا گھیراؤ کیا، 6 خودکش حملہ آوروں کو ہلاک کیا۔ دہشت گردوں کے مقابلے میں 2 افسروں سمیت 9 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ حملے میں 122 معصوم طلبہ سمیت 147 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ حملے میں ملوث 6 دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کیا۔ مجرموں کو فوجی عدالتوں نے موت کی سزائیں سنائیں۔ قوم کا سانحہ اے پی ایس کے شہداء کو خراج عقیدت۔ دہشت گردوں کو مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سانحہ آرمی پبلک اسکول کے 10 برس مکمل ہونے پر پیغام۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ معصوم بچوں پر حملہ گھناؤنا اور انسانیت سوز جرم ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کو مشترکہ کوششیں کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سانحہ اے پی ایس جیسے واقعات دہشت گردوں کا اصل چہرہ بے نقاب کرتے ہیں۔ دشمن عناصر کی ایما پر دہشت گرد معصوم پاکستانیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ سانحہ اے پی ایس نے سبق دیا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ سانحہ اے پی ایس کی 10ویں برسی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام، کہا کہ سانحہ 16 دسمبر انسانیت، تعلیم اور پاکستان کے روشن مستقبل پر حملہ تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ثابت قدم رہے گی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں نیشنل ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنائیں۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے دشمنوں نے APS پشاور پر حملہ کیا تھا، ہم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بھی دل خراش واقعے کی پرزور مذمت، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کی یاد میں اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور کے تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند، 10 گاہوں میں چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ 1 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ حکومت کا پہلا کام اپنے صوبے کے عوام کی خدمت ہے۔ انسداد پولیو کارکنوں کی حفاظت پر 15,000 سے زائد اہلکار تعینات ہیں۔ بات چیت سے ہر مسئلے کا حل ممکن ہے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے امن و استحکام ضروری ہے۔ انسان ثقافت اور ورثے کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ پاکستان کی ثقافت اور تہذیب ہی ہماری پہچان ہے۔ مذاکرات اچھی بات ہے مگر حکومت اور PTI مذاکرات سے نکلنا کچھ نہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ مذاکرات سے کچھ نہ نکلا تو جوڈو کراٹے ہوں گے۔ میرا تعلق صرف بانی PTI سے ہے، باقیوں کو نہیں جانتا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ 7 سال میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق کوئی کام نہیں ہوا۔ مقدمات میں عدالتوں نے ہدایات جاری کی لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہاں ایڈمنسٹریشن کے مسائل ہیں، لگتا ہے کہ حکومت کے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں۔ 2017 میں قانون بنا لیکن ابھی تک اتھارٹی نہیں بنی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی سے متعلق درخواست پر نیب لاہور کو 2 لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا۔ عدالت نے نیب کی درخواست مسترد کر دی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ PTI نے امریکہ سے معافی مانگ لی ہے۔ آسان لفظوں میں بانی PTI نے ایبسولوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہے کہ نعروں کو اپنی غلطی مان کر اپنا سر امریکہ کی چوکھٹ پر جھکا لیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں جعلی ڈومیسائل اور PRC سے متعلق درخواست پر سماعت، جواب جمع نہ کروانے پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل برہمی کا اظہار۔ جسٹس عرفان سعادت نے ریمارکس دیے کہ 30 دن کے کام میں آپ نے 2.5 سال لگا دیے، جانچ پڑتال کمیٹی کی رپورٹ بھی جمع کروائیں۔ عدالت کی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق DG نیب شہزاد سلیم کے خلاف انکوائری پر تادیبی کارروائی روکنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کیس کی سماعت کی۔ نیب پروسیکیوٹر جنرل نے بتایا کہ سابق DG نیب کے خلاف انکوائری شروع ہو چکی۔ درخواست گزار نیب میں ڈیپوٹیشن پر آئے تھے اور پھر مستقل ملازمت اختیار کر لی۔ نیب میں ملازمت کے لیے درخواست گزار کا تجربہ ناکافی تھا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے استفسار کیا کہ نیب کو ابھی خیال آیا کہ ان کا تجربہ نہیں تھا۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہمیں اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ہدایات ملی ہیں۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 29 جنوری تک ملتوی کر دی۔ لیگی رہنما صدیق الفاروق کی نماز جنازہ اسلام آباد کے H11 میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، سینیٹر عرفان صدیقی اور فرحت اللہ بابر سمیت سیاسی رہنماؤں کی شرکت۔ لیگی قائد ناکال پر دلی افسوس کا اظہار۔ کہا کہ صدیق الفاروق مسلم لیگ نون کے مخلص رکن اور بااعتماد ساتھی تھے، ان کی کمی جماعت اور قومی سیاست میں ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔
سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 77ویں برسی کے انتظامات، سندھ حکومت نے وفاق سے ہیلی کاپٹر مانگ لیا۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے وفاقی وزارت داخلہ کو خط ارسال، لکھا کہ گڑھی خدا بخش میں فضائی نگرانی کے لیے ہیلی کاپٹر درکار ہے، درخواست کو ترجیح دے کر ہیلی کاپٹر فراہم کیا۔ ملک بھر میں سردی نے لوگوں کے دانت بجا دیے، کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں سرد ہواؤں نے ڈیرے ڈال لیے۔ کوئٹہ میں ٹھنڈ کی وجہ سے پائپ لائنوں میں پانی جم گیا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت بالا علاقوں میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، سیاحوں کی بڑی تعداد مری اور دیگر مقامات پر پہنچ گئے۔ شام میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ عبوری انتظامیہ نے ملک کی فضائی حدود کھول دیں۔ اردن سے بیروت کے لیے پہلی پرواز نے دمشق کی فضا سے منزل تک سفر کیا۔ بغداد، جدہ اور دیگر شہروں کے لیے بھی پروازیں شامی فضائیہ سے حدود سے گزریں۔ ترکی کے بعد قطر نے بھی اپنا سفارتخانہ 13 سال بعد کھولنے کا اعلان کر دیا۔ خوفناک طوفان فرانس سے ٹکرا گیا۔ سمندری طوفان نے 124 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں کے ساتھ فرانسیسی جزیرے میوٹ کو نشانہ بنایا۔ طوفان سے موزمبیق کے ساحلی شہر میں سڑکیں زیر آب آ گئیں، بجلی کے کھمبے گر گئے۔ انتظامیہ نے سیلاب سے بڑی تعداد میں اموات کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ طوفان کا رخ زمبابوے اور ملاوی کی طرف ہو گیا۔ عالمی شہرت یافتہ طبلہ نواز اور موسیقار استاد ذاکر حسین انتقال کر گئے۔ امریکی شہر سان فرانسسکو میں ان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ استاد ذاکر حسین کو طویل عرصے سے بلند فشار خون کے مسائل درپیش تھے۔ 73 سالہ موسیقار ذاکر حسین استاد اللہ رکھے کے صاحبزادے تھے۔ جھل مکسی ڈیزرٹ چیلنج ریلی کی پریپیئر اے کیٹیگری میں جعفر مکسی نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ آف روڈ ڈیزرٹ چیلنج ریلی میں انیس مکسی نے دوسری اور نادر مکسی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اسٹاک اے کیٹیگری میں اویس شیوانی نے پہلی، شعیب مکسی نے دوسری اور آصف ایمان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اسٹاک بی کیٹیگری بھی بسم اللہ مکسی نے پہلی پوزیشن اپنے نام کی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔